عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ قابل احترام علماء کرام پیران عظام نقیب محفل معززین محتشم بزرگوں نوجوانوں اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت محترم میرا گلا خراب ہے بغدادی صاحبونی کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکتے میں بھی نہ ماندہ پیا طبیعت ٹھیک ہو نہیں صبح میں ٹریول کرنے لمبا لیکن پتہ لگا کہ بغدادی صاحب تشریف نہیں کی دیاں دے تو بالکل مسئلہ بڑھ ونجی ہے تو سے میں اپنی مختصر حاضری واسطے حاضر تھی ہوں اور اس تو بعد انشاءاللہ پیر عطا الرحمان شاہ صاحبین قاری جمیل صاحبین اپنی بڑی حاضری مختصر لوے سن میں صرف 5-10 منٹ حاضری دے ساں اپنی صرف گلے دی بجا کھول اور طبیعت ناساز اور وقت اس تو بعد جرا مین خطاب جمال الدین بغدادی صاحب رضی اللہ عنہ کی جگہ تے ہوتے جرا خطاب ہو سی اور انشاءاللہ العزیز میں کچھ یقین ہے پریشان نہیں تھی منا کہ بغدادی صاحب نہیں آئے کئی چاہت کو لائن کہ یار وہ آئیں گے ہم سنیں گے تب پریشان نہیں ہو منا مجبوری انہوں دی بھی ہو سی لیکن انہوں دے متبادل اساں حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم فیضی سواگی صاحب صدر مقر سلطان ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان عالیہ پیر سواگ شریف تا انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ تو سا ثابت قدمی دکھاونی ہے کیونکہ یہ حضور کے نام کی محفل ہے کسی کی ذات کے لیے انسان نہیں بیٹھا صرف اپنی چاہ کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے بیٹھا تو یاد رکھیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مفتی اسلم فیضی سواگی صاحب آپ کے دل کے دروازوں کو کھول دیں انشاءاللہ تو میں مختصر حاضری آپ ہی لویسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کیا فرمائے سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اساں قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے ہیں آج فرقیاں دے وچ بٹ کیوں گئے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور خارجی مطالعوں پر چلے گئے قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھا جو کہ اللہ کیا کہتا ہے رسول اللہ کیا کہتا ہے پھر ہم بڑھتے چلے گئے اور ہم فرقوں میں بڑھ گئے ایک جماعت میں نہیں رب فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تفرقے مت توڑو بلکہ ایک جماعت میں ہو جاؤ رب کہتا ہے جماعت میں رہنا ہے فرقوں میں نہیں بڑھنا پہلی بات اپنے دلوں میں یہ بٹھا لو کہ ہمیشہ اتحاد اور اتفاق ذہن میں رکھو اور ان کو ثابت قدمی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ اگر کسی سے کوئی کوشچن کرنا ہو کوئی گال پوچھنی ہوئے تو خارجی مطالعے کو پیچھے رکھ کے پسے پوچھ ڈال کر قرآن اور حدیث کی دلیل مانگو کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی قرآن اور حدیث ہے بات کی کسی نے شاہ لکھا پیر لکھا فلاں لکھی اس پر اسلام نہیں ہوتا اسلام کی بنیاد اللہ کے کلام سے ہے اور رسول اللہ کے فرمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم یہ اسم و صفات کس کے ہیں سب تو پہلی چیز سمجھن دی ہے کہ اے اسم و صفات کے دے ہی اول آخر ظاہر اور باطن اے اسم و صفات اللہ رب العزت دے آپڑے کہ اللہ رب العزت اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے وہ جسم سے پاک ہے وہ پوری کائنات سے بڑا ہے لیکن رب فرماتا ہے میں پوری کائنات سے بڑا ہوں لیکن جب سمانے پر آ جاؤں مومن کے دل میں سما جاتا خدا کی خدائی جسے نور کہتے ہیں
ایمانی نور کہتے ہیں جو تمہاری سانس کی نالی اور تمہارے دل کے درمیان میں جو نور حبل الورید آتے نا، اللہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے. ہر قرآن پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. پھر کہاں پر ہوتا ہے؟ رب کی ربوبیت کس مقام پر ہوتی ہے؟ وہ نور کہاں پر ٹھہرتا ہے؟ تو سن لو، تمہارے سانس کی نالی اور تمہارے دل کے درمیان میں وہ نور بستا ہے. لیکن ابھریندہ کوئی ہے اپنے ذکر کثیر کے ساتھ. جس نے رب کا ذکر کثیر کیا اس نے اس جان میں بھی فلاح پالی اور اگلی جان میں بھی فلاح. ایک چیز یاد رکھو، اسی اسم و صفات دے وچوں کہ وہ وحد لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور میں وہ قرآن دی آیت پڑھی ہے جڑی روزانہ دی بنیاد ہوتے اساں 2 نمازاں یا 3 نمازیں پڑھ چھڑنے جلدی دے وچ. ٹائم ہو تو لمبی آیات پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے ساتھ متصل ہیں. جو حافظ نہیں ہیں، جو ناظرے پڑے ہوئے ہیں، عام انسان جو معاشرے کے ہیں، وہ زیادہ تر نمازوں میں قل هو اللہ یہ پڑھتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قل هو اللہ اتنا عرصے بچپن سے ہو کر اور آج تم بڑھاپے پر پہنچ گئے، لیکن قل هو اللہ کا مطلب نہیں سمجھو تو پھر کیا سمجھے؟ دیکھو قرآن، میں نے پہلی بات کی کہ قرآن صرف پڑھنے سے ثواب حاصل ہوگا، لیکن با کمال بننے کے لیے تمہیں پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا پڑے. اگر ایسا صرف پڑھتے رہوں گا ثواب مل سی، لیکن اگر پڑھنے اس کے بعد ہم نے اس سے کچھ حاصل نہ کیا تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یعنی کلام ہے رب دا. یعنی رب نے جو ہمیں کہا ہے، جبرائیل لے کے آئے ہیں، لیکن رب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ڈائریکٹ جبرائیل سے کہہ دیتے، نہیں، کہا ہے محمد کلام میرا ہے، زبان تیری ہوگی. اس لیے اسم و صفات جیسے اس هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، ان جو اسم و صفات ان اللہ رب العزت نے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ان اسم و صفات محمد رسول اللہ دے بات چھوڑے. جیسے وہ وحد اللہ شریک ہے، بے شک وہ قل هو اللہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن محبوب اور حبیب کے لیے اس کو منفرد اور انبیاء سے منفرد بنانے کے لیے، بھائی انبیاء کو منفرد بنانے واسطے اور بھائی مخلوق کو منفرد بنانے واسطے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے اسم و صفات اجاگر کر چھوڑے کہ جو اسم و صفات تیرے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے. یعنی هو الاول، اولیت کی بات کی، حالانکہ اول اللہ ہے، لیکن اس میں اس پوشیدہ کیا ہے؟ هو الاول کیا ہے کہ محبوب آدم پہلا ہے لیکن تیری نبوت پہلے ہے. هو الاول کیسے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب تم فرما دو تم سب سے پہلے. تو بلکہ یاد رکھو قرآن مجید فرقان حمید وچ صرف اس جات وضاحت نہیں آئی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید وچ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وچ وضاحت ہو گئی کہ محبوب تم کہہ دو تم سب سے پہلے مسلمان ہو. یعنی آدم آئے ہیں لیکن آدم کہہ نہیں سکتے، کہنے والا کون ہے؟ نام محمد، وہ نہیں آ سکتا. قرآن کہتا ہے محمد تم کہو کہ تم سب سے پہلے مسلمان، تم فرما دو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں. ایوی صرف اور صرف رسول اللہ دی ذات کو حاصل ہو. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آتے ہیں، کسی کو محلہ، کسی کو کوچی، کسی سٹی، کسی شہر، کسی ملک، بس یا دنیا کے لیے بھی نہیں بلکہ کسی ریاست کے صحیفے دیے گئے کہ جا کے تبلیغ کرو اور میرا بتاؤ کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. لیکن یاد رکھو کسی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، پوری دنیا ان کے سامنے بھی عیاں نہیں ہوئی، وہ نبی تھے، اور پوری کائنات دنیا کے سامنے بھی وہ نبی عیاں نہیں ہوئے. یہ ان کے اپنے صفات ہیں، اپنے کمالات ہیں، نبوت ہے، پیغمبری ہے، معصوم ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ان کا مرتبہ اپنا ہے، امام الانبیاء کا مرتبہ اپنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب تم فرماؤ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں. یعنی آسمان سے لے کر زمین تک، شجر و حجر سے لے کر شمس و قمر تک، اور بحر و بر سے لے کر غلام و رضوان تک، محبوب تیری نبوت ہے. تیری نبوت صرف عام نبیوں علی کر نہیں، تیری نبوت منفرد ہے، تو اولیت ہی ہے. اور اولیت کی میں ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ایک کائنات بنانے سے پہلے نا اللہ رب العزت نے عالم ارواح دے اندر 2 جلسے منعقد فرمائے ہیں، اور ان جلسیاں دے وچ ایک جلسہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی وضاحت منگی. اپنے کو اللہ رب العزت نے تمام
اندر عام ادنا خاص پیر فقیر شاہ گدا سب موجود تھے جلسے توحید میں، اور سب سے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہن آج جڑے اس دنیا دے اتے، اس جہان دے اتے جو کمیونسٹ ہیں، جو آج رب کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی روحیں موجود تھی اور انہوں نے اس چیز پر وضاحت دی تھی۔ رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، انہوں نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تمہارا خدا ہے۔ حضرات محترم، اے عالم ارواح دا وقت ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، یہ کائنات کو بنے، اس دنیا کو بنے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے، لیکن اس وقت نہ چاند تھا نہ سورج تھی نہ ارتھ تھا نہ جوپیٹر تھا، کوئی بھی چیز وارث وجود میں نہیں تھی کائنات میں، صرف روحوں کو پیدا کیا، حتیٰ کہ آدم کا جسم ہی تیار نہیں ہوا۔ یہ اونٹ ہے دیوان، هو الاول، میں اول ہوں، هو الاول، اولیت پر بیٹھوں گا، حضور کی اولیت پر بات کر رہے ہیں کہ حضور آدم سے پہلے بھی نبی تھے اور آخری نبی بھی آپ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلسے توحید جب ہوا تو جلسے توحید میں عام خاص اعلیٰ ادنا موجود تھے، لیکن یاد رکھو قرآن مجید فرقان حمید اللہ فرمائندہ ہے کہ جس ٹائم میں جلسے رسالت کیتے نا، اندے وچ کوئی پیر کو نہیں، کوئی فقیر کو نہیں، کوئی شاہ گدا کوئی کو نہیں، صرف نبی تھا جس کو نبوت عطا کی جلسے رسالت کے اندر، یعنی معصوم لوگ تھے، بغیر معصوم کے کوئی لفظ کوئی انسان، صرف معصوموں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی روحوں کو بلایا گیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے۔ یہ حضور کی تعریف عالم ارواح دے اندر تمام نبیان دی روحوں کو سدا اور درمیان دے وچ نبی دی روح کو رکھا، اس نور کو جو اپنے نور سے سب سے منفرد نور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبیو، مختصراً ترجمہ بتا دوں سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ فرمائیں دے آدم اے میرا نبی ہی وے، اے میرا حبیب ہی وے، اے میرا یار ہی وے، اے میرا دوست ہی وے، اے وجہ کائنات ہی وے، آدم سن لے، اگر یہ تیرے زمانے میں آ جائے، آدم اگر یہ تیرے زمانے میں آ جائے، ابراہیم تیرے زمانے میں آ جائے، موسیٰ تیرے زمانے میں آ جائے، یہ آئے گا آخر میں، دلیل بھی دی یہ آئے گا آخر میں، لیکن اے پیغمبرو تمہارے زمانے میں اگر یہ آ جائے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سن لو، اگر یہ تمہارے زمانے میں آ جائے یا میں اسے بھیج دوں، آئے گا آخر میں، اس کا منزل سمجھ لو، اس کی منزلت، اس کا اعلیٰ و طرفہ مقام سمجھ لو، پیغمبروں کو، ہم جیسوں کو نہیں، یہ پیغمبروں کو اللہ سمجھا رہا ہے، نبیوں کو اپنے نبی کے بارے میں، اپنے حبیب کے بارے میں، آخر الزمان کے بارے میں، خاتم النبیین کے بارے میں فرما رہا ہے آدم اگر تیرے زمانے چاہ وجے نا بات اے نہ آکھیں کہ تو نبی ہے، اگر تیرے زمانے چاہ میں دے تو تیری نبوت باقی نہ راسی، تیری پیغمبری باقی نہ راسی، اگر اس کو دیکھ لو اپنے زمانے میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، قرآن کا فیصلہ، اللہ فرمائے پہ نبیوں کو، اور کوئی عام مخلوق نہیں ہے سوائے نبیوں کے، اور نبیوں سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا، تو نبیوں کو تنبیہ کی دیکھ لو، نبی کی نبوت کا مقام دیکھ لو کہ آدم آسی آخر تھے لیکن میرے نبی دے مقام اتنا ہے، اعلیٰ و طرفہ ہے اور وجہ کائنات ہے، اگر اپنے زمانے چی کو دیکھ گھنا ہے تو وہ اپنی نبوت قائم نہ روائے، وہ اپنی پیغمبری تے مقائم نہ روائے، بلکہ جی میں ودوہا واللیل دا چہرہ میرے محمد عربی کو دکھائے، ان دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو لمبی تھی ویسی میاں، بات جوشی چاندہ میں ناتے وقت گھنٹہ لگا ویسی، مختصراً حب الاولو یہ نبی کی اولیت کی بات تھی، یعنی اللہ تعالیٰ واحد اللہ شریک ہی، لیکن اس نے اپنے حبیب کو اس لیے مرتبہ دیا کہ آدم سے بھی پہلے اسے پیدا کیا، کیونکہ حضور کی جو زندگی نور کی ہے، جو آدم علیہ السلام سے جو پہلے کی زندگی ہے، جبرائیل سے حضور نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی؟ حضور یاد نہیں، اندازہ بتاؤ، حضور اندازہ اتنا ہے کہ جو 7 آسمان ہے، چوتھے حجاب کے اندر یعنی چوتھے آسمان کے اندر یا رسول اللہ ایک تارہ میں دیتا ہم، نوری تارہ، اور وہ تارہ یعنی میری پیدائش مجھے یاد ہے جب سے میں دیکھ رہا ہوں، جبریل نے کہا یا رسول اللہ چوتھے حجاب کے اندر ایک تارہ چمکتا تھا،
70,000 سال قائم رہتا تھا، 70,000 سال غائب ہو جاتا تھا. یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ دیکھ چکا. میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب. آپ نے امامہ اٹھایا، نور چمکا. آپ نے فرمایا جبرائیل میں کو رب دی عزت دی قسم اتارا میں. یعنی وہ اس حدیث کی تفسیر الگ ہے. سرکار نے فرمایا کہ وہ جو تارا جب سامنے نظر آتا تھا وہ اس ٹائم میں رب کی بارگاہ میں میرا نور قیام میں ہوتا تھا، اور جب وہ غائب ہو جاتا تھا تو میں 70,000 سال بارگاہ خداوندی کے اندر سجدے میں ہوتا تھا. یعنی اولیت کی بات ہے، میرے نبی کی اولیت کی، وجہ کائنات کی. اگر اے محمد، اگر تجھے حدیث قدسی ہے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا. حتیٰ کہ آدم کو بھی کہا آدم اگر محمد عربی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. وجہ کائنات نام محمد. حتیٰ کہ تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ جس جنت میں تم شراب طہورہ کی خواہش کرتے ہو، اس دنیا کی حرام اور گندی چیز کو چھوڑو، اس جنت کی خواہش کرو جہاں پہ رب نے تمہارے لیے شراب طہورہ کو رکھا ہے. 4 نہریں، ایک پانی دی ہے، ایک شہد دی ہے، ایک دودھ دی ہے، ایک شراب طہورہ دی ہے. یاد رکھو یہ دنیا کے سمندر ہیں، دنیا کے دریا ہیں، اسی کا کہاں سے وجود ہے، کہاں پر رکتا ہے، کہاں سے شروعات ہے، کہاں پر اینڈنگ ہے. اسی طرح میرے رب کا جو جنت ہے کہاں سے شروعات ہے، کہاں پر اینڈنگ ہے، یہ اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتا ہے. لیکن خوش نصیب بنو، آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہ مانیں گے جب روزے محشر تو مان گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو آج سنانا. حضور کی ذات کو علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ شکوہ جواب شکوہ میں یہ شعر ہے، یہ شکوہ میں نہیں ہے، جواب شکوہ نہیں. یعنی رب ہم سے کیا کہتا ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے کہ اے اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہم تیرے. یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس وجہ کائنات جو نہریں بتا رہا تھا کہ 4 نہریں ہیں، وہ 4 نہروں کی شروعات کہاں سے؟ آج سمجھ لو ان نہروں کی شروعات میم ہا میم دال سے. بہت کم علماء کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہی ہے کیونکہ رب نے یہ جنت، یہ کائنات، یہ معرض وجود، یہ سب کچھ بنایا ہے نام محمد کا صدقہ. اس لیے جہاں پر کوئی انسان ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ وہاں پر جو شہد بھی کھاؤں گا، پیوں گا، دودھ پیوں گا، شراب طہورہ پیوں گا، جنت کے پانی پیوں گا، تو اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ نام محمد سے. اس لیے حضور کی ذات کو آج پہچان لو. وہ والاول اولیت کی بات ہو گئی. والآخر مختصر کر رہا ہوں اور بات ختم. والآخر، آخر کا مطلب اس پر مختصر کر دیتے ہیں کہ اس آیات میں بھی حضور کی ختم نبوت باز. والاول اول بھی ہیں، والآخر اے نبی تو اب آخر بھی. والظاہر اے محمد، وہی ظاہر کی بات آ گئی کہ محمد جتنے نبی ہم نے بھیجے وہ نبی کسی بستی کے لیے، کسی کوچی کے لیے، کسی محلے کے لیے، کسی سٹی، کسی شہر کے لیے، لیکن محبوب تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. محبوب تو یہ ایسا ظاہر کیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ تجھے پہچانتا ہے محبوب، اور کائنات کا ذرے ذرے کو محبوب تو پہچانتا ہے. تو یہ ایسا ظاہر کیا. والظاہر والباطن، باطن کی آخری بات بتاتا چلو کہ لوگ نبی دے علم غیب دی نفی کرنا معاذ اللہ کہ یار جو تھا بتا دیا. اگر میرے نبی کچھ ایسے باتیں تمہیں بتا دیتے تو تمہارے دل پھٹ جاتے. وہ تو میرے نبی اپنے سینے میں رکھ کے مقصد یہ نہیں کہ دین نہیں بتایا، کہ ایسے راز تھے، کہ ایسے راز تھے، ایسے راز تھے کہ اگر کسی انسان کو بتا دیتے تو جیتے جس کا دل پھٹ جاتا. لیکن محمد عربی نے وہ بتایا جو رب نے کہا کہ محبوب بتا دے. اور علم غیب حاضر و ناظر، نور البشر، اول البشر، اور حضور کے علم غیب کی نفی کرنے والوں کے سب سے بڑا جواب ہے اس آیت کے مطابق والباطن. و باطن منا محبوب کے باطن کے بار آتے ہیں کہ نبی کا باطن کیا ہے. ابوبکر صدیق جو یار غار ہیں، ثانی اثنین غار کے ساتھی ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے. اور دیکھ لو واحد صحابی صدیق اکبر ہیں کہ جن کا ذکر باقاعدہ حضور کے ساتھ آیا ہے. ثانی اثنین میں کہ غار میں 2 ساتھی، پہلے محمد عربی کا ذکر ہوا، باقاعدہ ساتھی کا اللہ نے باقاعدہ ذکر کرا، پہلے محمد کا پھر صدیق کا. حضرت محترم اب صدیق اکبر نبی کے ساتھ مدینے کی گلی میں چل رہے ہیں، اور میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس آپ ویندی جاتے ٹھہر گئے.
اور آپ نے صدیق کوئی گواہ نہیں تھا سوائے صدیق اکبر کے. اب صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. آج جتنا بڑا امتی بن جائے وہ صدیق اکبر سے کیسے مل سکتا؟ حضرت محترم حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق میں کو رب دی عزت دی قسم جن دے قبضے قدرتی میری جان ہے میرے باطن کو سوائے خدا دی کوئی پہچان نہیں سکتا. حضور کے باطن کا مقام تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ خود جانتا ہے. اس لیے یاد رکھو حضور سے محبت کرو اور حضور سے محبت کرنے کے لیے ان نفوس قدسیہ سے محبت کرو جن سے محمد عربی نے محبت کی. اہل بیت کے بارے حکایت ساڈے ماں علماء گھٹ سے نا کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض کر دی. یہ ضروری ہے. فرض کس طرح کہیں گے کہ یہ فرض کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھو قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ رب العزت فرمایا کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت کی بھی وضاحت بتاتا چلوں کہ علماء کرام اس چیز کی بھی وضاحت نہیں کرتے کہ یہ آیت کب آئی. یہ آیت اس وقت آئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے آپ ویندن مدینہ پاک اور مدینہ پاک چند مسلمان تھے چند صحابہ موجود ہیں اسلام دے تو اس وقت اسلام کو تقویت نہیں تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دینی مصارف تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ڈٹھا کہ حضور دی وجہ کو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دی دولت نماز ہے تو آج ایسا دیتے ہیں کہ حضور دے مصارف ڈھگن لیکن حضور کو زہری اخراجات مال کو نہیں تو کیوں نہ ایسا سارے رل کے حضور دی بارگاہ مال بھی پیش کرنے ہیں تاکہ حضور دے تمام معاملات زہری طور پہ حل تھی ہوتے. حضور دی بارگاہ وینن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کردن تمام صحابہ جڑے اتھا مدینے موجود ہیں مال و منال گھن گئے جڑے اخراجات ہیں گھن گئے حضور دے قدمیں رکھنے اور عرض کیتے کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم سے جنت کو نکالا. یعنی یہ سب کو اسلام کو نہیں پتا ایسا جہنم دی ہندہ نہ سے لیکن آپ کی وجہ کو ایسا اس واحد اللہ شریک کو سنیا آپ کی وجہ کو ایسا کو اللہ رب العزت نے جہنم میں چکٹ کے جنت ہی پوچھا. آپ کی وجہ کو اللہ تعالیٰ نے سکوں تمام نعمت عطا فرمائی ہیں اور یہ روحانیت اور ایمان عطا فرمائی. ایک تمام گفتگو کر کے تمام صحابہ کرام نے نبی دی بارگاہ عرض کی دی یا رسول اللہ ایسا دیتے ہیں کہ تمہارے دینی مصارف کو ڈھیکے لیکن زہری اخراجات اور مال و منالات پر موجود نہیں اس وجہ سے مہربانی فرماؤ ایک تمام مال تمہاری بارگاہ پیش کرنے ہیں شرف قبولیت عطا فرماؤ. تو یاد رکھو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے نیچے بھیجا کہ جبرائیل جا کے میرے نبی سے کہو کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب ان سے کہہ دو کہ تمہیں مال و منال نہیں چاہیے ہاں مگر اہل قرابت کی محبت. یعنی ایون اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو تو نماز فرض ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ تم ان سے ان کو مال و منال نبی کو نہ دو بلکہ نبی کے گھر سے محبت کرو. تو جب نبی اللہ نے فرما دیا تو ہم پر فرض ہو گیا. یہ ایمان ہے اہل سنت کا ایمان ہے کہ وہ نبی کی اہل بیت کے لیے جان قربان کرتے ہیں اور اپنا فرض سمجھتے ہیں ان سے محبت کرو. اور اہل سنت کا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ اپنے باپ کی تو بات برداشت کر سکتے ہیں لیکن صدیق اکبر پر بات برداشت نہیں کر سکتے. ایک ایمان کا حصہ. کوئی علی کا نام اٹھاتا ہے اسے اٹھانے دو, کوئی عثمان کا نام اٹھاتا ہے اسے اٹھانے دو, کوئی عمر کا نام اٹھاتا ہے اسے اٹھانے دو, کوئی صدیق کا نام اٹھاتا ہے اسے اٹھانے دو. اتحاد پیدا کرو. کسی کا کوئی پیر ہے کسی کا کوئی پیر ہے, ہر کسی کا پیری مریدی اپنا سلاسل ہے. اور یاد رکھو محبت دی آخری گال سے رساں بہت اختلافات ڈالتے ہیں لوگ, بہت اختلافات, اتحاد توڑتے ہیں, امت کو فرقہ واریت میں ڈالتے ہیں. بخاری کا باب ہے, آخری بات بتا رہا ہوں جی عقیدے کے حوالے سے کہ لوگ اچھے لوگوں کو برا کر کے جرے رب دی یاری ہوئے پوری زندگی کوئی انسان کسی کو تبرہ کرے اور اللہ اسے محبت کرتا ہو اس جگہ پر کالے ٹکے بنا لے اور پوری زندگی سر پر سجود رہے لیکن اس سے نفرت کرے جس سے رب محبت کرتا ہے ایک بھی سجدہ قبول نہیں. صراط مستقیم ہو ہی نہیں سکتی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, دکھا ہمیں سیدھا راستہ, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوگا. آج غلام حسن سیواگ, سلطان بہو, داتا لہجویری تو انعام یافتہ ہو سکتے ہیں, ابوبکر عمر عثمان و علی نہیں. جو نبی کی نسبت میں, جو نبی کی نسبت اور تربیت میں آ گیا وہ اس امت میں سب سے افضل والا ہے. بے شک بے شک. عمر فاروق رضی اللہ, مختصر آخری بات, ان کی محبت بانٹا کرو. محبت بخاری کا باب ہے, اہلی کے بخاری میں اہلی کے باب میں خلفاء راشدین کے باب الگ سے ہیں, اس میں جو اہلی کا باب ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, وہ بھی گھر ہے, چلو کہیں کہ باہر سے ہے, نہیں, عبداللہ ابن عباس گھر سے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میت عمر موجود تھی روضہ رسول کے سامنے,
اور جم غفیر سے صحابہ سب رو رہے تھے، پریشان حال تھے، تو میں سامنے کھڑا تھا، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، اور فرمایا میں پھر کے تھا مولا علی شیر خدا ہے، اور یہ لفظہ کھانے اے عبداللہ ابن عباس اللہ دی قسم ہے میں کوئی یقین نہیں اپنے یارانہ وجہ سے. اور یہ بات اہم و فہم ہے تمام امت کے لیے. جو اگلے الفاظ ہیں عمر فاروق کی میت ہے اور علی کے الفاظ، اور اشارہ کس میت عمر کی طرف. فرمایا عبداللہ ابن عباس اللہ کی قسم ہے کہ میں جب بوقت موت یعنی جب رب کی طرف جانا چاہوں گا تو اس جیسے میت عمر کی طرف اس جیسے عمل لے کے جانا ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک. اور اس کے بعد فرمایا بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے یقین تھا یاروں سے جا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میں ہمیشہ نبی کی زبان سے سنتا تھا کہ میں اور ابوبکر آئے، میں اور ابوبکر گئے، میں اور ابوبکر عمر گھسے، میں اور ابوبکر عمر نکلے، تو مجھے یقین تھا یا یاروں سے جا ملے گا. یہ علی کے فرمان. اس لیے بٹو نہیں، اتحاد پیدا کرو. جس طرح ان کی محبت تھی آپس میں اتحاد پیدا کرو. مسئلہ یہ نہیں ہوتا، یہ ممبر پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بیان کر دیتے ہیں تو یہ بڑا رولا پڑ جائے گا، یہ نہیں ہوتا. معاملہ ہاتھ چھوڑنے باندھنے کا نہیں ہے، معاملہ رفع یدین کا نہیں ہے. یہ معاملات حل ہوتے رہتے ہیں. سجدہ خدا کا ہے تو نماز خدا کی ہے، اس میں شرک نہیں ہے. معاملہ اس دل کا ہے. اگر عقیدہ اچھا ہے تو سجدہ قبول ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو چاہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھو یا باندھ کے پڑھو، چاہے رفع یدین کرو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو سجدہ قبول ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے نہ کہ تمہارے ماتھے. اگر تمہارا دل ٹھیک ہے تو تمہارے ماتھا ایکسپٹ ہے، اگر تمہارا دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر ماتھا بھی ایکسپٹ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے توفیق عطا فرماوے. کیونکہ خواجہ غلام حسن پیر سیوا کے رحمۃ اللہ فرمائے نا کہ چھوٹی جی زندگی ہے، لوگ بھول ویندن روزانہ موت تے ویندن گجری بھول ویندن کہ آج کاسٹ وہاں آیا ہے کل میرے گھر آئے گا. آپ تاؤں سے فرمایا کہ اے انسان عمر ضائع ونیا بیٹھوں، دھوکہ دشمن دا کھا بیٹھوں، نہ گھر ریا نہ زر ریا نہ ماں پیو کوئی پسر ریا، سکھی جرڑی کو دکھلا بیٹھوں عمر ضائع ونیا بیٹھوں. کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھدا پڑھیندا حسن دیوانا، فانی جہاں ہے کہنے اور آنا، سمجھ سیانا سمجھ سیانا. واخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز کے ساتھ خطاب